يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم. حضرات دی وقار، آج کے خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو انسانی جسم کے اہم عضو دل کے حوالے سے ہوگی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، الا وإن فی الجسد مضغہ، کہ خبردار یہ بات ذہن میں رکھیے، ذہن نشین کیجیے، ان فی الجسد مضغہ، کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت، جب وہ صحیح سلامت رہتا ہے، صلح الجسد کلہ، تو سارا جسم صحیح سلامت رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، اس میں غلط قسم کی خواہشات جنم لیتی ہیں، فسد الجسد کلہ، تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا وہی القلب، خبردار یہ ذہن میں رکھیے وہ دل ہے، اس کو دل کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں دل کے لیے لفظ قلب استعمال ہوتا ہے، قاف نقطوں والا، لام اور با۔ یہ عربی زبان میں تقلب لفظ، تقلب یتقلب تقلبا، یہ باب تفاعل بنائیں تو اس کا مصدر تقلب بنتا ہے، تو اس سے یہ آخر ماخوذ ہوتا ہے لفظ قلب۔ اس کے تین معنی مختلف لحاظ سے لغات میں موجود ہیں۔ اس کا پہلا معنی یہ ہے کہ قلب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو سب سے اہم حصہ ہوتا ہے،
اور دل کو قلب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انسانی جسم میں سب سے اہم حصہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، قلب ہر اس چیز کو بھی کہا جاتا ہے جو اپنی حالت بدلتی رہتی ہو، اور ہمارے جسم میں بھی جس کو قلب کہا جاتا ہے اس پر بھی کیفیت مختلف آتی رہتی ہے۔ وہ طبعی لحاظ سے بھی اس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے، کبھی اس کی بیٹ اور دھڑکن کم ہو جاتی ہے، کبھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور روحانی لحاظ سے بھی اس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے، کبھی اس پہ اچھی خواہش جنم لیتی ہے، کبھی غلط خواہش جنم لیتی ہے۔ اور قلب کا تیسرا معنی یہ ہے کہ ہر چیز کے نتیجے پر غور کرنا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اسی لیے ہی ان لوگوں کے لیے یہ بات کہی ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، جن لوگوں کے پاس ہدایت کی کتاب بھی آئی، انبیاء بھی آئے، اس کے باوجود وہ مشرک رہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لہم قلوب، ان کے دل تو ہیں، لا یفقہون بہا، وہ اس سے سمجھتے نہیں، وہ اس دل سے سمجھ بوجھ کا کام، فہم و فراست کا کام نہیں لیتے۔ اور جب اس سے فہم و فراست کا، سمجھ بوجھ کا کام نہیں لیتے تو اس کا لازمی نتیجہ رہتا ہے کہ یہ دل غافل ہو جاتا ہے، غفلت اختیار کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعاؤں میں ہمیشہ اس دل سے پناہ مانگتے تھے، من قلب غافل لاہن، ایسا دل جو غافل ہو، جو بے خبر ہو، جسے نہ اللہ رب العالمین کی طرف یکسوئی کی توفیق ہوتی ہے، نہ ہدایت کی طرف یکسوئی کی توفیق ہوتی ہے۔ تو حضرات آپ دیکھیے، یہ دل جو اللہ رب العالمین نے ہمارے جسم کا حصہ جسے بنایا ہے، اور جسے سب سے اہمیت والا عضو بنایا ہے، اور جس کی بنا پر سارے جسم کی بنا رکھی ہے، اور حدیث میں جس طرح بھی آپ نے سماعت فرمایا کہ اگر یہ دل صحیح سلامت رہتا ہے تو سارا جسم صحیح سلامت رہتا ہے، اور اگر اس میں خرابی واقع ہو جاتی ہے، اس میں فساد جنم لے، اور اس میں غلط قسم کی خواہشات اور امنیات جنم لیتی ہیں، اور غلط قسم کی فکر اور سوچ جنم لیتی ہے، تو اس کی بنا پر سارا جسم ہی اس کی بنا پہ خرابی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اللہ رب العالمین سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ رب العالمین ہمارے دل کو صحیح معنوں میں اصلاح کی طرف گامزن رکھے، اور ہمیشہ اس میں اچھی سوچ، فکر اور ہدایت اور رشد کی اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ دل ایسا حصہ ہے کہ اس دل کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر و تازہ رکھا جاتا ہے، تلاوت قرآن کے ساتھ تر و تازہ رکھا جاتا ہے، امانت داری، دیانت داری، راست بازی کے ساتھ اس کو تر و تازہ رکھا جاتا ہے، اور جب تک اس میں خشیت الہی موجود رہے، دل اللہ کے خوف سے کامتا رہے، تو ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہے، سارے جسم کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور یہ دل اس وقت خراب ہوتا ہے جب اس میں وہ خواہش جنم لیتی ہے جس خواہش کا اپنے دل میں لے کے آنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ دل اس وقت خراب ہوتا ہے، یہ دل اس وقت خراب ہوتا ہے، زنگ آلود ہوتا ہے، جب اس دل کی سختی کی کیفیت آ جاتی ہے۔ یہ دل اس وقت خراب ہوتا ہے جب اس سے توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے، اور یہ دل اس وقت خراب ہوتا ہے جب گناہ در گناہ انسان کرتا رہتا ہے اور شقی القلب بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری اور آپ کی سب کی کیفیت اس حدیث میں وضع کر دی، اور فرمایا ہے ان العبد اذا اخطأ، بندہ جب غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کوئی بھی اس سے غلطی سرزد ہوتی ہے، نکتت علی قلبہ نکتۃ سوداء،
تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے، جس مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس مالک نے اس دل کو صاف کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اور فرمایا ہے ان تاب، اگر بندہ توبہ کی طرف آئے، اللہ کی طرف رجوع کرے، ثقل قلبہ، تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، ایک گناہ کیا ہے، ایک کے بعد دوسرا کیا، تیسرا کیا، گناہ در گناہ کرتا رہا، اور گناہ کے اس نے انبار لگا دیے، نوبت یہاں تک آتی ہے کہ یہ ایک ایک دھبا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک ڈاٹ لگ کے سیاہی اس کے دل پہ غالب آ جاتی ہے، اور یہ وہ زنگ بن جاتا ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ یہ وہ لوگ ہیں، ہلاکت میں ڈالے جانے والے وہ لوگ ہیں، ویل کے مستحق وہ لوگ ہیں جن کے دل زنگ آلود ہوئے ان کے کرتوتوں کے باعث، کہ دل جسے ڈرنا چاہیے تھا، جس پہ اللہ کی خشیت طاری ہونا چاہیے تھی، جسے صاف دل ہونا چاہیے تھا، جسے تلاوت قرآن کے ساتھ دھڑکنا چاہیے تھا، اور اس کے اوپر اللہ کی طرف سے ایک ایسی چیز طاری ہوتی کہ دل کانپ اٹھتا، جب یہ چیز نہیں آئی، یہ ساری چیزیں عدم میں چلی گئیں، تو اس کی جگہ پہ دل پہ زنگ لگ گیا۔ اب یہ وہ کیفیت بن گئی ہے کہ آیات بھی انسان سنتا ہے، قرآن کی آیتیں بھی اس پہ اثر نہیں کرتی، اللہ کا ذکر بھی سنتا ہے تو اس کے اوپر وہ ذکر الہی بھی اثر نہیں کرتا، وہ علماء کرام کی مجالس میں بھی بیٹھتا ہے لیکن یہ اچھی مجلسیں بھی اس کے دل پہ اثر نہیں کرتی۔ اس کا سبب یہ ہے جو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ دل اس وقت اس کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے۔ قرآن کو سنیے، أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ آپ نے اس شخص کو دیکھا من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا۔ ایک طرف اللہ کی آیات بلاتی ہیں، ایک طرف دین اسلام بلاتا ہے، شریعت بلاتی ہے آپ اللہ کا قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، نماز پڑھیں، مسجد میں آیا کریں، آپ اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ ایک طرف یہ دین کی تعلیم ہے، دوسری طرف انسان کے دل میں یہ خواہش آتی ہے کہ مسجد میں جائیں گے وقت ضائع ہوگا، مسجد میں جائیں گے کیا کریں گے، وہی قرآن ہے جو صدیوں سے پڑھتے آ رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے، پھر وہ اپنی خواہش کو اپنے اوپر غالب کرتا ہے اور دل میں وہ خواہش جنم لیتی ہے۔ یہ خواہش اس کے اوپر جب غالب آئی تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں اس نے میرے حکم کو پس پش ڈال کر اپنے دل کی خواہش کو حاوی کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا میں اس کا رب نہیں ہوں، اس کا رب اس کے دل میں آنے والی خواہش ہے، اور جب دل کی خواہش نے اس کو تباہ و برباد کر دیا، وہ اس وجہ سے ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کہ اس نے اپنے آپ کو خود سمجھ لیا مجھے بڑی جناب عقل ہے، میرا فہم بڑا کام کرتا ہے، میری سوچ بڑی کام کرتی ہے، میں تو اتنی دیر پہلے ہی نتیجے پہ پہنچ جاتا ہوں۔ یہ جب یہ سوچ آئی وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بنا پہ گمراہ کر دیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اب کیفیت یہ ہو گئی کہ اب اس کی سماعت پہ بھی مہر لگ گئی، اس کی بصارت پر، آنکھوں پر بھی مہر لگ گئی، نہ ہدایت کی بات کو سن سکتا ہے، نہ ہدایت کی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ یہ وہ بدبخت اور بدترین شخص ہے
جس نے اپنی خواہش کے پیچھے لگ کر اپنے دل کو غافل کیا اور اللہ کی خشیت کو لانے کی بجائے اس نے اپنی خواہش کو معبود بنا کے گمراہی کے راستے پہ چل پڑا۔ حضرات دی وقار، اللہ رب العالمین نے اس غفلت سے نکالنے کے لیے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے قرآن کریم میں ہمیں یہ بات فرمائی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کیا لوگوں پہ ابھی یہ وقت نہیں آیا، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈریں، ان کے دل کانپیں، آیات قرآنیہ پڑھی جائیں، ان کے دل پہ خشیت طاری ہو جائے۔ اور مومن کا تو میرے بھائیوں اصل فعل ہی یہ ہوتا ہے کہ جب قرآنی آیات پڑھی جاتی ہے تو اس پہ اوپر اثر کیسا ہوتا ہے۔ قرآنی آیت سورہ انفال سے سنیے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ مومنوں کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے، اذا ذکر اللہ، جب ان کے پاس اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، آیات قرآنیہ پڑھی جاتی ہیں، تو مومن کا دل غافل نہیں ہوتا، وجلت قلوبہم، دل ڈر جاتے ہیں، دل کانپ اٹھتے ہیں، دل پہ وجد اور خشیت طاری ہوتی ہے۔ آیات قرآنیہ پڑھی جاتی ہیں تو انسان مومن یہ نہیں سوچتا کہ یہ کون سی میں دوبارہ وہی آیتیں پڑھتا جا رہا ہوں، نہیں، آیت پڑھتا ہے، قرآن کی آیت کو سنتا ہے، اپنی زبان سے تلاوت کرتا ہے، آیات قرآنیہ اس کے اوپر اتنا اثر کرتی ہیں، میرا رب فرماتا ہے زادتہم ایمانا، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ایمان میں اضافہ کیجئے، اس ایمان کو بڑھائیے، اور جتنا قرآن پڑھتے جائیں گے اس آیت کے مطابق انشاءاللہ ایمان میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جائے گا، رب پہ توکل بڑھے گا، رب پہ بھروسہ بڑھے گا، دنیاوی سہاروں سے ہٹ کر بندہ مومن اللہ سے لو لگانے والا اور اللہ سے محبت کرنے والا بن جائے گا۔ اب آئیے دوبارہ سورہ حدید کی آیت کی طرف، کیا لوگوں پہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے ڈر جائیں، جو اللہ نے حق نازل کیا ہے اس سے یہ ڈر جائیں، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہیں کتاب دی گئی، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، انہوں نے لمبی عمریں گزار لی، یہ 50 سال ہو، 60 70 80 100 سال گزار لی، لیکن توفیق نہیں ہوئی کہ اللہ کی ان آیات پہ عمل کر کے اپنے دلوں کو اپنی خواہش کے اوپر ان خواہش کو معبود بنانے کی بجائے صحیح معنوں میں اللہ کی آیات کا تابع بنا لیا جائے۔ کیا ان کے اوپر وہ وقت نہیں آیا؟ تو وہ لوگوں کی طرح مت ہو جائیے۔ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا تھا، یہ سابقہ امتوں کی بات ہو رہی ہے، یہ یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے پاس تورات بھی آئی، انجیل بھی آئی، سارا کچھ آیا، لیکن نہ تورات کی آیات ان کے اوپر اثر کر سکی، نہ انجیل اثر کر سکی، اور اللہ کی خشیت آنے کی بجائے ان کے دل مزید سخت ہو گئے۔ مومنوں تم اس طرح کے مت ہو جانا۔
آپ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنیے۔ حضرت فضیل بن عیاض اس آیت قرآنیہ پہ غور کرنے سے قبل بہت بڑے ڈاکو ہوا کرتے تھے، اور اپنے علاقہ میں ڈکیتی کرنا، لوگوں کو لوٹنا ان کا شیوا تھا۔ ایک دن کسی کے گھر کی دیوار پھلانگ رہے، اندر سے آواز آئی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی لوگوں پہ یہ وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ یہ اللہ کا ذکر سن کر، قرآن سن کر ان کے دل اللہ کے ذکر سے کانپ اٹھیں، ڈر جائیں، کیا یہ ان کے اوپر وقت نہیں آیا؟ وہیں سے واپس پلٹے، وہیں سے واپس پلٹے، دل میں بات آئی، سوچ آ گئی، دماغ میں یہ سوچ ابھرنے لگی، دل میں یہ سوچ آ گئی کہ واقعتاً وقت آ گیا ہے، جا کے اس نیت سے، ہدایت کی نیت سے، اللہ سے جلالت کی نیت سے، اللہ سے ڈرنے کی نیت سے، خشیت الہی کی نیت سے واپس پلٹ گئے، اور وقت کے عظیم محدث حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے، اور جا کے سارے گناہوں سے توبہ کر لی، اور امام مالک کے شاگرد بن کر عظیم محدث بن گئے۔ یہ دلوں کے اوپر اس طرح آیات قرآنیہ اثر کیا کرتی ہیں۔ حضرات دی وقار سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ما کان بین اسلامنا و بین ان عاتبنا اللہ بہذہ الآیہ، صحیح مسلم کی 3027 نمبر حدیث ہے کہ ہمارے اسلام لانے اور اس آیت کے نازل ہونے میں 4 سال کا فرق ہے۔ ہم پہلے اسلام لائے، 4 سال گزر گئے، ہمارے اسلام کی کیفیت ابھی بھی وہ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ ابھی تمہارے اوپر اللہ سے ڈرنے کا وقت نہیں آیا۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں عبداللہ بن مسعود، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 848 احادیث روایت کی ہے، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، جنہیں علم حدیث پھیلانے کے لیے عراق کے علاقے میں بھیجا تھا، اور یہ وہی عبداللہ بن مسعود ہیں جنہیں تمام فقہاء میں سے ایک فقیہ صحابی کے طور پر، ایک مستند صحابی کے طور پر، صحابہ تو سارے الحمدللہ فقیہ ہی ہوتے ہیں اور ان کی رائے کو تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے، آپ سے قربت کی وجہ سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں عراق کا علاقہ سونپ دیا تھا، وہاں پہ جا کے علم حدیث پھیلائے۔ یہ وہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں 4 سال گزرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر دوبارہ خشیت کی نئی روح پھونکنے کے لیے یہ دوبارہ آیت نازل کی۔ میرے اور آپ کے پاس نہ اللہ کے نبی ہیں، نہ ہمارے اندر وہ تقوی ہے، نہ للہیت ہے، نہ آیات قرآنیہ پہ اس طرح کا عمل ہے، اور نہ ہی حقیقت میں اس طرح کا اللہ سے ڈر ہے، نہ ہی خلوص ہے اعمال میں۔ میرے بھائیوں، کیا ہمارے اوپر بھی یہ وقت نہیں آیا کہ ہمارے دل بھی اللہ کے ذکر سے ڈرنے لگ جائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، کیفیت یہ ہوتی سے کرتے کہ جب اللہ کے عذاب کی آیات آتی رک کے پناہ مانگتے، اور آپ کے سینے سے اس طرح کی آواز آتی تھی جس طرح ہنڈیا ابلتی ہے، اس طرح رونے کی، گریہ زاری کی، گڑ گڑانے کی اندر سے آواز آیا کرتی تھی۔ بدقسمتی ہے آج ہمارے دلوں پہ اس طرح کی رکت آیات قرآنیہ سن کر بھی طاری نہیں ہوتی۔ اور بھائیوں، یہ رکت طاری کس طرح ہوتی ہے؟ یہ رکت طاری ہوتی ہے علماء کی مجالس اختیار کرنے سے، آیات قرآنیہ کی تلاوت کرنے سے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ رکت طاری ہوگی ان تذکروں کے ساتھ جو سابقہ امتوں کے ہیں۔
اس تذکرے کے ساتھ اور اس یاد کے ساتھ جو قبرستان میں جا کر قبر پہ کھڑے ہو کے قبر کا منظر ذہن میں لا کے طاری ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں اپنی برادری، اپنے قبیلے میں، اپنی فیملی میں، خاندان میں اپنے آپ کو بڑا فارغ البال محسوس کرتے ہیں، خوش محسوس کرتے ہیں، لیکن اس قبر میں ہم نے اکیلے نہیں آنا ہے اور اندھیرے میں رہنا ہے۔ جب یہ تصور ذہن میں آئے گا پھر رکت دل پہ طاری ہوگی، اور پھر وہ منظر انسان کے دل میں جب گھومے گا اور اس کی منظر کشی اس کے اندر آئے گی تو یقینی بات ہے وہ اللہ رب العالمین کو بکثرت یاد کرنا شروع کرے گا، اور جنت کا، جہنم کا تذکرہ قرآن کریم سے پڑھے، علماء سے سنے، انشاءاللہ اس کا دل اس سے نرم ہوگا۔ موت کو یاد کرے، سابقہ گناہوں کو یاد کرے، اور جب اپنے گناہوں کو یاد کرے گا، اپنی طرف سے کی گئی زیادتیاں، اللہ کی نافرمانیاں اس کو یاد کرے گا، اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے کی طرف جائے گا تو واقعتاً اس کے دل پہ رکت طاری ہوگی۔ اور پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ تدبر کرتے، غور و فکر کرتے۔ قرآنی آیات پہ غور و فکر کرنے سے میرے بھائیوں یہ ساری وہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں جو دل کی اصلاح کے لیے شریعت ہمارے لیے ضروری قرار دیتی ہے۔ اور آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کثرت کے ساتھ دعا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب، اے اللہ اے دلوں کو پلٹنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرا دل اپنے دین پہ ثابت قدم رکھ۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ہر لحاظ سے معاف کیا ہوا ہے، معصوم عن الخطا نبی، سرتاج الرسل نبی، اس کے باوجود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا اللہ سے کیا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ اے دلوں کو پلٹنے والے، میرا دل اپنے دین پہ ثابت قدم رکھ۔ اور پھر جامع ترمذی کی حدیث ہے 2140 نمبر، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قلوب بنی آدم بین اصبعیہ من اصابع الرحمن، بنی آدم سب کے دل، میرے بھی، آپ کے بھی، ہم سے پہلی نسلوں کے بھی، بعد میں آنے والی نسلوں کے بھی، تمام کے تمام لوگوں کے دل بین اصبعیہ من اصابع الرحمن، میرے رب کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبہ کیف یشاء، میرا مالک جیسے چاہتا ہے پلٹتا ہے۔ اسی لیے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ آپ کثرت سے یہ دعا کیا کریں، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ اے دلوں کو پلٹنے والے، تیرے ہاتھ میں ہمارا دل ہے، تیری انگلیوں میں ہمارا دل ہے، لہذا ایسی کوئی غلط خواہش ہمارے دل میں آئے اس کی بجائے میرے مالک ثبت قلبی علی دینک، میرا دل اپنے دین پہ ثابت قدم رکھ، یہ کثرت کے ساتھ ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، دل کی نرمی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ دل کی نرمی کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا کچھ ہونا چاہیے؟ اس میں سب سے پہلی بات، آپ نے قرآن کریم کی آیت سنی جو خطبہ مسنونہ میں آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کے پاس تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے،
قرآن کی صورت میں آئی اور شفا کی صورت میں آئی۔ کس چیز کی شفا؟ جو دل میں آنے والی بیماریاں ہیں اس چیز کی شفا آئی ہے۔ اور صرف شفا پہ ہی بس نہیں، یہ جو کتاب اللہ نے بھیجی ہے یہ باعث ہدایت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے۔ یہ میرے مالک نے ان ساری چیزوں کا علاج کر کے اس قرآن میں سارا کچھ تمہارے لیے بنا دیا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، وہ مالک کا فضل ہے جس نے اتنا کچھ اس کتاب کے ساتھ خاص کر دیا۔ بفضل اللہ وبرحمتہ، اب اس رب کے فضل کے ساتھ اس کی رحمت کے ساتھ خوش ہو جاؤ کہ دل میں آنے والی بیماریوں کا سب کا علاج اللہ نے تلاوت قرآن میں رکھ دیا ہے۔ لہذا قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرو۔ اور آپ کو ابھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سنائی اور آپ کو بات بتائی کہ دل کو خشیت کے قریب لانے کے لیے، اللہ کے ڈر کے قریب لانے کے لیے وہ آیت کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ کیا اہل ایمان پہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے کانپ اٹھے؟ اللہ نے تو حق نازل کیا ہے، قرآن پڑھنے کے باوجود ہمارے دلوں پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ رونگٹے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ سابقہ امتوں کے واقعات اللہ نے بتائے ہی اس لیے ہیں کہ آپ ان واقعات کو پڑھیں، ان کو صرف اپنے سٹیج کی زینت مت بنائیں۔ کس لیے یہ واقعات بتائے؟ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ قرآن کو پڑھیے، قرآن کا فہم حاصل کیجئے، اپنے دلوں کو نرم کیجئے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، قرآن میں حضرت ابراہیم کا قصہ پڑھیے، لوط کا قصہ پڑھیے، نوح کا قصہ پڑھیے، ابراہیم کا قصہ پڑھیے، موسیٰ کا پڑھیے، عیسیٰ کا پڑھیے، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس کا قصہ پڑھیے۔ ان سب قصص کو پڑھ کر تمہارے سامنے ایک تصویر اللہ تعالیٰ بنا دیں گے، اور ایک ایسی چیز اور ایک ایسی تمہارے سامنے منظر کشی ہوگی کہ یہ سابقہ امتیں تھیں جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا ہے، ان کا حال اللہ نے یہ کیا ہے۔ ہمارے لیے قرآن آیا ہے ہمارے دلوں کو نرم کرنے کے لیے، اپنے رب کے قریب کرنے کے لیے۔ نعوذ باللہ اگر ہم نے بھی قرآن سے وہ سلوک کیا کہیں ہمارا بھی حشر وہ نہ ہو جائے۔ اس سے دل نرم ہوتا ہے، اس سے دل کی اصلاح ہوتی ہے، اس سے دلوں کی تطہیر ہوتی ہے، اور دل کا شقاوت پن اور شقی ہونا وہ اللہ دور کر کے دل کو لین اور نرم فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگر دلوں کو نرم کرنا ہے اس کا ایک اور طریقہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں۔ ایک طریقہ آپ نے سنا کہ آپ دعا مانگا کریں، اللہ سے یہ دعا مانگے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ دوسرا طریقہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کے سوال کرتا ہے کہ اللہ کے رسول میرا دل بڑا سخت ہے، دل کو نرم کرنے کا کوئی نسخہ بتائیں، کوئی بات بتائیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بتایا، مسند احمد کی 7576 نمبر حدیث ہے۔ فرمایا اذا اردت ان یلین قلبک، اگر تو چاہتا ہے تیرا دل نرم ہو جائے، تیرا دل نرم ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فاطعم المسکین، مسکین کو کھانا کھلایا کر، مسکین کو کھانا کھلایا کر۔ وامسح رأس الیتیم، اور یتیم کے ہاتھ پہ دست شفقت رکھا کر۔
تو یہ 2 کام کر لے، اللہ تعالیٰ تیرا دل نرم پیدا کر دیں گے، نرم ہو جائے گا تیرا دل۔ آیات قرآنیہ بھی پڑھے گا، اس کا اثر دل پہ ہوگا۔ سطحی طور پہ قرآن پڑھا، سطحی طور پہ پڑھ کے چلے گئے، نہ زندگی میں اس کے معنی پہ غور کیا، نہ ترجمے پہ غور کیا، نہ اس کے پیغام پہ غور کیا۔ آپ یہ کام کریں، اللہ تعالیٰ خود ہی تمہارا رجحان اس طرف بنائیں گے کہ قرآن کو سمجھ کے ساتھ پڑھیے، تاکہ اس کے معنی اور مفہوم کا اندازہ ہو کہ اللہ اس میں پیغام کیا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، سینے سے آواز آتی، اور اس طرح کی آواز اس وقت آتی ہے جب قرآن کی سمجھ ہو، جب قرآن کا فہم ہو، آیات قرآنیہ پڑھی جائیں تو اس کا اثر دل پہ واقعتاً اس وقت ہوگا جب اس قرآن کے میسیج اور پیغام کا پتہ ہو کہ ان الفاظ کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ اور اس کے بعد دل کو نرم کرنے اور خواہشات کو پانے کا نسخہ، دل میں بڑے ارمان انسان کے اٹھتے، بڑا کچھ ذہن میں آتا ہے، یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، میرا فلاں بھی کام ہو جائے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے کہ جب ہجرت مدینہ ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے صحابہ کرام بھی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مواخات کا رشتہ انصاریوں اور مہاجر صحابہ میں قائم کیا۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قائم ہوا۔ وہ ایک الگ موضوع ہے کہ کس صحابی نے کس کے لیے کس طرح کی قربانیاں دی ہیں۔ سلمان فارسی کو نصیحت کرتے ہوئے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یا اخی الکریم، اے میرے معزز بھائی، توجہ کیجئے، توجہ کیجئے، کیا کرنا ہے؟ ارحم الیتیم، یتیم پہ رحم اور شفقت کا معاملہ کیجئے۔ وَأَدْنِهِ مِنْكَ، یتیم بچے کو اپنے قریب لگائیے، اس کو اپنے سے دور نہ بھگائیے۔ آپ نے قرآن کریم کی چھوٹی سی سورت پڑھتے ہیں، آپ قرآن کریم کی آیت اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، کیا آپ نے اس شخص کے بارے میں کبھی غور کیا، دیکھا؟ يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہیں، یا اخی الکریم، اے میرے معزز بھائی، ارحم الیتیم، یتیم پہ رحم اور شفقت کا معاملہ کیجئے۔ وَأَدْنِهِ مِنْكَ، اسے اپنے قریب کیجئے۔ وَامْسَحْ بِرَأْسِهِ، اور اس کے سر پہ دست شفقت رکھیے۔ وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ، اور اپنے کھانے سے اس کو بھی کھلائیں۔ اور جب تم یہ کام کرو گے تو یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایک شخص نے اپنی سختی کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نصیحت کی کہ اتحب ان یلین قلبک، کہ میرے صحابی، اے سائل، اے پوچھنے والے، اگر تو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو، تو اس نے کہا جی ہاں، میں اللہ کے رسول ضرور پسند کرتا ہوں، ترجیح دیتا ہوں اس بات کو کہ میرا دل نرم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا کرو؟ ادن الیتیم الیک، یتیم کو اپنی طرف قریب کرو۔ وامسح برأسہ، اور اس کے سر پر دست شفقت رکھو۔ وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ، اپنے کھانے سے اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو گھور کر حقارت بری نظروں سے مت دیکھا کرو کہ یہ کدھر سے میرے پیٹے پڑ گئے ہیں، یہ کدھر سے میرے سر پہ بوجھ بن گئے ہیں، میرے اپنے بچے مجھ سے تربیت نہیں ہوتی، یہ نیا بوجھ ہمارے اوپر اللہ نے ڈال دیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔
اللہ سے رحمت کی امید رکھے اور اس سے ہمیشہ ثواب کی امید رکھتے ہوئے عقاب سے پناہ مانگا کرے۔ جس مالک نے آپ کے لیے کوئی بہتری سوچی ہے کہ آپ کو اچھا ایسا موقع دے دیا ہے کہ اپنا دست شفقت ان پہ رکھیں، اور جب تم یہ کام کرو گے، میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ذالک، یہ کام کرنا، یلین قلبک، یہ چیز آپ کے دل کو نرم کرے گی، وتقدر علی حاجتک، اور تو اپنی حاجات پہ، اپنے کاموں پہ قدرت رکھے گا۔ تیرے پھنسے ہوئے کام جو تیرے ہو نہیں رہے، تو ہمیشہ سوچتا ہے میرا یہ بھی کام نہیں ہوتا، میرا کاروبار نہیں چلتا، میرا بچے کا رشتہ نہیں ہوتا، میرا فلاں کام نہیں چلتا، تو یہ کام کر کے دیکھ لے۔ یہ نسخہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کو کر کے دیکھ لو۔ تم یہ کام کرو گے، میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیری خواہش تجھے پا دیں گے، اور تیرا کام اللہ تعالیٰ خود کر دیں گے، خود ہی تیرا کام ہوتا رہے گا۔ یہ بھائیوں کام اسی وقت ہی ہوتے ہیں جب بندے کا اس بات پہ یقین ہو کہ واقعتاً کہ میں اس پہ عمل کروں گا، میرے نبی نے صحیح بات بتائی ہے، ایسے ہی ہوگا۔ میرے بھائی اس میں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، حق کو پہچاننا چاہتے ہو تو پہلا کام یہ کیجئے، مت یہ سمجھیے کہ قرآن کریم میں اللہ نے جو نصیحتیں بتائی ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مت سمجھیے اس بات کو، ہر نصیحت کو بیش قیمت نصیحت سمجھیے۔ اللہ رب العالمین نے تو ان کافروں کا تذکرہ کر کے بھی ہمیں سمجھایا ہے کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، تمہارے دل ایسے سخت ہوئے جس طرح پتھر ہوتے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ دلوں کو نرم کرنا ہے تو اس کے لیے اگلی بات بھی ذہن میں رکھیے۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، کبھی بھی اللہ کا ذکر کے بغیر کثرت کلام مت کرو۔ مجلس لگائی ہے، 1 لوگ 2 لوگ 3 لوگ 4 لوگ 10 لوگ 20 لوگ بیٹھے، گھنٹہ گزر گیا، 2 گزر گئے، 3 گزر گئے، کوئی علم نہیں ہے، نماز کا وقت آیا گیا کوئی پتہ نہیں ہے، اذان ہوئی، اذان ہو کے ختم ہو گئی، جماعت قریب مسجد میں ہو گئی، کوئی علم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی مجالس میں اور اپنی گیدرنگ میں کبھی اللہ کے ذکر کے بغیر اپنی گیدرنگ مت کیا کریں۔ فرمایا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، کبھی بھی اللہ کے ذکر کے بغیر کثرت کلام نہ کرو۔ فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، اور جب آپ اللہ کے ذکر کے بغیر کثرت کلام کرتے ہیں، لمبی مجالس لگاتے ہیں، گھنٹوں گزار دیتے ہیں، یہ آپ کی سختی کا باعث بنتا ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، اور کل قیامت کا روز ہوگا، اللہ کی رحمت سے دور، سب سے دور وہ لوگ ہوں گے اللہ کی رحمت سے جن کے دل سخت ہوئے ہوں گے۔ اپنی مجالس پہ غور کیجئے، اپنی گیدرنگز پہ غور کیجئے کہ گھنٹوں بیٹھ کر ہم کون سی باتیں کرتے ہیں، کون سے ملکی مسائل کو سلجھاتے ہیں، اور کون کون سے ہم ایسے معاملات کرتے ہیں جن کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا، اور گھنٹوں گزر جاتے ہیں، وقت کا پتہ بھی نہیں لگتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ جب بھی آپ مجلس برخاست کریں، اپنی مجلس میں ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں، آیت قرآنی، اللہ کے نبی کی کوئی حدیث، کوئی نہ کوئی ایسا تذکرہ ضرور ہونا چاہیے تاکہ ہمارا بیٹھنا بھی اللہ کے ہاں بابرکت بن جائے۔ اور اس کا تکملہ اور آخر آپ نے فرمایا کفارہ مجلس کی دعا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، کو اس لیے بات بتائی کہ اگر اس کے باوجود کوئی خطا رہ جائے، کوئی غلطی رہ گئی ہے، اللہ کریم اس دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کو کفارہ بنا دیتے ہیں۔ اور آخری بات، ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب کے آگے ہاتھ پھیلاتے، مناجات کرتے، التجائیں کرتے، اپنا سوال رکھتے ہیں،
میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کو غافل رکھ کر کبھی بھی اللہ سے سوال مت کیجیے۔ کیا کہا؟ فرمایا ادعوا اللہ، اللہ سے دعا کیجیے، وانتم موقنون بالاجابہ، اور تمہیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ میں نے جو رب سے مانگا ہے اللہ نے ضرور عطا کرنا ہے۔ وانتم موقنون بالاجابہ، یقین ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے کہ میں نے رب سے جو مانگا ہے میرے رب نے ضرور دینا ہے۔ اگر وقتی طور پہ وہ چیز نہیں مل سکی جو میں چاہتا تھا، میرے لیے میرے مالک نے اس میں بھی کوئی بہتری رکھی ہے جو فوری نہیں دی، میرے مالک نے اس کے بدل کوئی چیز ضرور عطا کر دے دی۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ قبولیت کی یقین کے ساتھ ہمیشہ دعا مانگا کریں۔ یاد رکھنا، وَاعْلَمُوا، جان لو، اللہ تعالیٰ لا يستجیب بقلب غافل لاہن، اللہ تعالیٰ کبھی ایسے دل سے، ایسے شخص کا جس کا دل غافل، بے پرواہ اور بے دھیان ہو، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کس سے مانگ رہا ہے، کیسے مانگ رہا ہے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، میرے رب کی عظمت کا پتہ نہیں ہے کہ اس کے لیے کون سے آداب اور دعا کیسے کی جاتی ہے، غافل دل سے اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے۔ لہذا اپنے دلوں کو وائبرنٹ بنائیں، اپنے دلوں کو مستعد بنائیں، اور قرآن پڑھ کے اللہ کا ذکر کر کے تقوی والا، خشیت والا، للہیت والا، جاگتا ہوا، زنگ آلودگی سے پاک دل بنائیں۔ اللہ کریم ہمارا دل بھی، آپ کا دل بھی، ہم سب لوگوں کے دلوں کو ملین کر دے، ملائم کر دے، نرمی والا بنا دے، اور اذکار الہی، تلاوت قرآن کے اثر کرنے والا اور نفوذ پذیری والا دل بنا دے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔